آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں۔ تلنگانہ حکومت نے سال 2023-24 کے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے 2200 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے BRS حکومت کے اپنے 8.5 سالہ دور حکومت میں اقلیتوں کے لیے 8581 کروڑ روپے خرچ کرنے پر کہا کہ جو ریاست کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا وہ آج ہوا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی اقلیت دوستی کا ثبوت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2021-22 میں اقلیتوں کی بہبود کے لیے 1286 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ سے پہلے سابقہ حکومتیں اقلیتوں کی فلاح اور بہبود کا ڈھونگ کرتے تھے۔ انہیں اقلیتوں کی حقیقی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے سابقہ حکومتیں اقلیتوں کی بہبود کے لیے سالانہ 300 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں کرتی تھی۔ تلنگانہ کی BRS حکومت اقلیتوں کی بالخصوص مسلمانوں کی ہمدرد حکومت ہے۔ حیدرآباد میں ایک شخص کو مہلک ہتھیاروں سے قتل کر دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے شہر کے علاقے فلک نما پولیس اسٹیشن حدود میں نواب صاحب کنٹا روڈ پر روڈی شیٹر ایاز پر کچھ نامعلوم افراد نے دیر رات کے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ ایاز کی برسر موقع ہی موت واقع ہو گئی۔ ایاز چکن کا کاروبار کرتا تھا، رات واپس وہ آ رہے تھے، یہ واقعہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایاز بھی ایک قتل کی واردات میں ملوث تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر عبدالحنان نے موقع واردات پر پہنچ کر جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قتل کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ نشہ ہے۔ پولیس نشے پر پابندی عائد کریں۔ بعد ازاں فلک نما پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ واضح ہے کہ حیدرآباد میں اس مہینے 5 قتل کی وارداتیں پیش آ چکی ہیں۔ مرکز کے ناانصافیوں کے باوجود تلنگانہ ترقی کے راہ پر گامزن، ملک کے لیے مشعل راہ، وزیر فینانس ہریش راؤ نے کہا۔ وزیر فینانس ہریش راؤ نے سال 2023-24 کے لیے جملہ 2,90,396 کروڑ روپے پر مشتمل بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے اپنی بجٹ تقریر میں مرکزی حکومت کی ناانصافیوں پر تنقید اور حکومت تلنگانہ کے اہداف اور ان کی تکمیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت مرکز کی ناانصافی کے باوجود اپنے ہدف کو حاصل کر کے کئی ریاستوں کے لیے مشعل راہ بنتی جا رہی ہے۔ وزیر فینانس نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں سال 2013-14 کے دوران فی کس آمدنی 1,12,162 تھی، جبکہ سال 2022-23 میں فی کس شرح آمدنی 3,17,115 روپے ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کے شہریوں کی آمدنی قومی شرح آمدنی سے زیادہ ہے، جو کہ تلنگانہ کی ترقی کا ثبوت ہے۔ ریونت ریڈی کی پد یاترا کا ملک ضلع سے آغاز، ہزاروں کارکنوں کی شرکت۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو مہم کے تحت پد یاترا کا کل آغاز ہوا۔ ملک ضلع میں سمکا سارالما جاترا میں شرکت کرتے ہوئے میڈارام سے پد یاترا شروع کی گئی۔ ریونت ریڈی نے مقامی مندر میں خصوصی پوجا کی۔ صبح حیدرآباد سے روانگی کے بعد ملک پہنچنے تک جگہ جگہ ریونت ریڈی کا استقبال کیا گیا۔ کانگریس کارکنوں نے ریونت ریڈی کی کلپوشی کی اور یاترا کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ یاترا کے آغاز کے موقع پر منعقدہ جلسے عام میں ہزاروں کی تعداد میں عوام شریک تھے۔ AICC کے انچارج تلنگانہ مانک راؤ ٹھاکرے، AICC سیکریٹریز بوس راجو، ندیم جاوید، سابق وزیر محمد علی شبیر، انجن کمار یادو، بلرام نائک، ملو روی اور دیگر قائدین یاترا کے آغاز پر موجود تھے۔ کانگریس رکن اسمبلی سیتکا نے یاترا کے انتظامات کیے تھے۔ ریونت ریڈی کی یاترا 22 فروری تک جاری رہے گی، جس کے تحت وہ کئی اسمبلی حلقہ جات کا احاطہ کریں گے۔ ریاستی بجٹ سے اقلیتوں اور دیگر طبقات کو مایوسی، محمد علی شبیر نے کہا۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ وزیر فینانس ہریش راؤ کی جانب سے پیش کردہ بجٹ 2023-24 نے سماج کے تمام طبقات کو مایوس کر دیا ہے۔ بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ KCR حکومت کے اسمبلی انتخابات سے پہلے آخری بجٹ سے عوام کو کافی امیدیں تھیں، لیکن چیف منسٹر نے تمام طبقات کو مایوس کر دیا اور تعلیم، صحت اور بھلائی کے شعبے جات کے لیے مناسب فنڈز مختص نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت جیسے شعبے جات کے لیے صرف 5 سے 6% کا اضافہ کیا گیا۔ SC, ST, BC اور اقلیتی طبقات کے بجٹ میں اضافے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ SC طبقات کے لیے مجموعی بجٹ کا صرف 7.23%، جبکہ ST طبقات کے لیے صرف 1.3% بجٹ الاٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ BC طبقے کے لیے 2.14% اور اقلیتی طبقات کے لیے مجموعی بجٹ کا صرف 0.75% الاٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھلائی اسکیمات پر عمل آوری کے لیے بجٹ رقومات ناکافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویلفیئر اسکیمات کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ آبادی کے اعتبار سے کیا جانا چاہیے۔ BRS MLC نے 10 لاکھ کروڑ روپے کی اڈانی گروپ اسکینڈل کی JPC تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
BRS MLC की कविता ने अडानी ग्रुप की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात का मुतालबा किया है। अडानी ग्रुप मुबैना तौर पर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए के बड़े घोटाले में मुलव्विस है। कविता सवाल कर रही हैं कि जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो वजीर खजाना सब ठीक है कैसे कह सकते हैं, और वो ये भी पूछ रही हैं कि वजीर आजम मोदी इस मामले पर खामोश क्यों हैं। अपने बयान में MLC कविता ने अडानी ग्रुप और इस घोटाले में इसके मुबैना मुलव्विस होने की मुकम्मल तहकीकात की अहमियत को उजागर किया। वो दलील देती हैं कि इतने बड़े पैमाने पर बदउनवानी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इस पर हुकूमत और इसके मुताल्लिक़ा इदारों की तवज्जो दरकार है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात सच्चाई से पर्दा उठाने और जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने का एक मुनासिब तरीक़ेकार होगा। पाकिस्तानी शहरी आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार। एक पाकिस्तानी शहरी जो रॉन्ग कॉल के जरिए मिलने वाली खातून से शादी करने के लिए गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुआ था, अब वो जेल में है। पाकिस्तानी शख्स की बीवी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो बच्चों की किफालत का बोझ उठाने से कासिर है। नंदियाल ज़िले के गाड़ीमोला से ताल्लुक़ रखने वाली शेख दौलत बी के शोहर शादी के 7 साल बाद इंतकाल कर गए। इनका एक बेटा था। अपने शोहर की वफ़ात के बाद दौलत बी अपने वालिदैन के साथ रहने लगी। सन 2010 में दौलत बी के फ़ोन पर एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद वो एक पाकिस्तानी शहरी गुलजार खान से राब्ते में आ गई। सुबह पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले गुलजार सऊदी अरब में बतौर पेंटर काम करते थे। दोनों अक्सर फ़ोन पर बात किया करते थे। दौलत बी से मिलने के लिए गुलजार खान सऊदी अरब से मुंबई के रास्ते गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुए। वो सीधा गाड़ीमोला आया और 25 जनवरी 2011 को दौलत बी से मंगनी कर ली। इनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। 9 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। गुलजार को गाड़ीमोला में आधार कार्ड भी मिल गया। इसी बुनियाद पर उसने अपनी बीवी और 5 बच्चों को सऊदी अरब ले जाने के लिए वीज़ा लिया। वहां से इसका पाकिस्तान जाने का इरादा था। जब वो सन 2019 में शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इसी दौरान सिक्योरिटी अमले ने इसके दस्तावेजात की जांच की। तभी पाया गया कि गुलजार खान गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुआ था। इसके बाद से उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। शोहर के जेल जाने के बाद दौलत बी जो अपने 5 बच्चों के साथ अपने आबाई शहर वापस आई। अपनी बहन जो डेमेंशिया के मर्ज में मुब्तला थी, इसकी किफालत का बोझ भी दौलत बी पर आ गया। वो पड़ोसियों के घरों में काम कर रही है और बच्चों की देखभाल कर रही है, जबकि बड़ा बेटा मोहम्मद इलियास मजदूरी पर जाता है। बाकी बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं। गुलजार खान को कोरोना की वजह से गिरफ्तारी के 6 माह बाद जेल से रिहा किया गया था। वो 1 साल से अपनी बीवी और बच्चों के साथ है। 2022 में इन्हें दोबारा हैदराबाद की जेल मुंतकिल कर दिया गया है। वो अपने शोहर की रिहाई के लिए हुक्काम और अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.